वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अच्छा जी, 9th क्लास है, यूनिट 1 है, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, बनी नो इंसान का निजात दहिंदा। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिस्कस करना है। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज? अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of the poets and travelers. It is the birthplace of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. एक बेमिसाल किस्म की पुरकशिश और खूबसूरती वाली सरजमीन है, बेरा यहाँ पर सहरा हैं, ठीक है, और रेत की ड्यून्स हैं, वहाँ पर खाइयाँ हैं छोटी छोटी, ठीक है, और इसके साथ साथ चमकते हुए सूरज की कुछ किरणें भी यहाँ पर, बहुत तेज़ सूरज की मतलब ये कि सख्त गर्मी फेंकने वाले सूरज की कुछ किरणें भी यहाँ पर होती हैं। इसका तारुक भरा आसमान जो है वो उसने शोरा और जितने भी सियाह हैं, मुसाफिर हैं, सफ़र करने वाले, उनके तख़य्युल को उसने उभारा है। और ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश भी है। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इसको और सामने लेके आता हूँ। Why was the Holy Quran sent in Arabic? कुरान पाक को अरेबिक में क्यों भेजा गया जी? अरबी ज़बान में क्यों भेजा गया? आप कहते हैं कि अरेबिक इज अ वास्ट लैंग्वेज with a treasure of rich vocabulary and grammar. It was the language of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Because of this, the Holy Quran was sent in Arabic for final dispensation and preservation of His word. अच्छा जी, अरबिक एक बहुत वसी और ज़बान है, बहुत वसी ज़बान है और अच्छी खासी इसकी जो वोकेबलरी है वो बड़ी रिच वोकेबलरी है, ठीक है। वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा खजाना इसके अंदर है, ग्रामर है, ठीक है। और ये ज़ुबान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान थी और ये इस वजह से भी कुरान पाक जो है वो अरबिक लैंग्वेज में अल्लाह ताला ने अपने पैगाम की तरवीज और इशाअत के लिए कुरान पाक को अरबिक लैंग्वेज में उतारा। अच्छा, इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? किस हैसियत के लिए अरब्स जो है मशहूर थे, किस काबिलियत के हवाले से अरब्स मशहूर थे? The Arabs were famous for their remarkable memory and eloquence. जो अरब्स थे अपनी मेमोरी और अपनी फसाहत और बलागत के हवाले से बड़े मशहूर थे। हम्माद said to Caliph, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems exclusively composed by the poets before the promulgation of Islam. अरब्स अपनी जो है, आप ये कहते हैं कि काबिल कदर किस्म की जहानत की वजह से, अपनी यादाश्त की वजह से और अपनी फसाहत और बलागत की वजह से बड़े मशहूर थे। हम्माद ने कैलिफ से कहा कि मैं आपको अल्फ़ाबेट के हर एक लेटर के साथ 100 लंबी लंबी नज़में जो है वो सुना सकता हूँ, कि मतलब 24 लेटर्स हैं तो हर लेटर के साथ उसको 100 जो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अरबिक लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं पता नहीं कितने 36 होंगे या समथिंग लाइक दैट, या कम होंगे, लेकिन ये है कि हर एक लेटर के साथ 100 लंबी लंबी उसको नज़में याद थी। उसने कहा मैं सुना सकता हूँ, और उन पोइट्स ने उनको लिखा था जो इस्लाम की मनादी से पहले आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बनी नौ इंसान की क्या हालत थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले? तो कहता है जी, द मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क़ियास बिफोर द अराइवल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At that time, Allah Almighty raised the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam among them.
جو بنی نوع انسان تھی وہ ابتری کے دہانے پہ کھڑی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اور یوں لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے 4000 سال لگے تھے اب بننے میں، گرو کرنے میں، آگے بڑھنے میں، وہ اب کرمبل کرنا، ٹوٹنا، توڑ پھوڑ کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اچھا، کوشچن نمبر 5 آتا ہے، وائی ڈڈ دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹے ان دی کیو آف ہیرا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قیام فرمایا؟ دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ ان دی کیو آف ہیرا اینڈ اسپینڈ موسٹ آف دی ٹائم ان سالیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور زیادہ تر اپنا وقت تنہائی میں اور غور و فکر میں گزارا کرتے تھے. He used to retire with food and water and spend days and weeks in the love and remembrance of Allah Almighty. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور خوراک جو وہ ساتھ لے جایا کرتے تھے، وہاں دنوں اور ہفتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیا کرتے تھے. What was the first revelation? پہلی وحی کیا تھی؟ The first revelation was, read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is the most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. تو پہلی جو وہی تھی یہ تھی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا، اور پڑھ، اور تمہارا جو رب ہے، تمہارا جو پروردگار ہے، بہت غفور ہے، مہربان ہے. ٹھیک ہے، جس نے انسان کو پین سے لکھنا سکھایا، ٹھیک ہے، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، آپ اس سے آگے دیکھتے ہیں جی. کوشچن نمبر نیکسٹ دیکھتے ہیں کون سا کوشچن ہے ہمارے پاس. Why did the pagan Arabs threaten the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم uncle? رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جو کفار عرب تھے انہوں نے کیوں دھمکیاں دی یا دھمکایا کیوں؟ The pagan Arabs threatened the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم uncle because the faith of oneness of Allah was threatening their dominance in the society. And they told Abu Talib to restrain the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. جو پیگن کفار عرب تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل چچا ابو طالب کو اس وجہ سے ڈرایا، اس وجہ سے دھمکایا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ تھا، ایمان تھا، وہ ان کی سوسائٹی پر جو غلبہ تھا اس کو کے لیے ایک یہ سمجھے کہ خطرے کا باعث بن رہا تھا. اور پھر انہوں نے چونکہ وہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی جو تبلیغ ہے اس سے روکیں یا پھر ان کی دشمنی جو ہے وہ مول لے لیں. کویشچن نمبر 8 آتا ہے، what did حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے about the life of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ When Hazrat Aisha radiallahu anha was asked about the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, she replied with these remarkable words: "His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. He was truly the embodiment of the Holy Quran." Hazrat Aisha radiallahu anha سے جب پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زبردست قسم کے الفاظ میں بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ قرآن کی، آپ یہ کہتے ہیں قرآن کا نمونہ تھا، قرآن پاک کا نمونہ تھا، اور وہ مکمل طور پر جو ہے وہ قرآن پاک کا نمونہ تھا. بعض کوشچنس کو دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. ویئر از مکہ سچویٹڈ؟ مکہ کہاں پہ واقع ہے جی؟ The city of Makkah is situated in Saudi Arabia. It is about 50 miles away from the Red Sea. It is the land where our beloved Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. It is the holy city of Muslims. جو مکہ کا جو شہر ہے وہ سعودی عربیہ میں واقع ہے اور یہ تقریباً 50 میل دور ہے بحیرہ احمر سے.
ایمر سرخ سمندر کو کہتے ہیں، ریڈ سی کو کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور یہ مسلمانوں کا ایک مقدس شہر ہے. کوشچن نمبر 2 ہے what type of competition was held at Ukaz؟ کس قسم کا مقابلہ اوکاز کے مقام پہ ہوا کرتا تھا؟ کہتا جی the political competition was held at Ukaz. One of the poets Hammad said to Caliph, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems exclusively composed by the poets before the promulgation of Islam. ایک شاعرانہ مقابلہ اوکاز کے مقام پر ہوا کرتا تھا، اور ان میں سے ایک جو شاعر ہے اس کا نام حماد ہے، اس نے کیلف سے کہا تھا، خلیفہ سے کہا تھا کہ میں آپ کو الفابیٹ کے ہر لیٹر کے ساتھ لمبی لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، 100 ہر لیٹر کے ساتھ 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. اور جو خاص طور پر جو ہے وہ ان شاعروں نے لکھی تھی جو اسلام کی آمد سے پہلے تھے آئے تھے. What was the mission of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوشچن نمبر 3 بنتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن و مقصد کیا تھا؟ The mission of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble connection of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن و مقصد یہ تھا کہ جو سپرسٹیشن کا جال ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ جو توہمات کا جال ہے، جہالت کا جال ہے، نیٹ ورک ہے، اور اسی طرح بدعقیدگی کا نیٹ ورک ہے، اس کو تباہ کرنا، ختم کرنا، توڑنا پھوڑنا، اور پھر یہ کہ ایک زندگی کا ایک اچھا مقصد جو ہے وہ اس کو قائم کرنا، اور بنی نوع انسان کو نور ایمان کی طرف لے کر آنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کر آنا. کوشچن نمبر 4 کیا ہے جی Why did the pagan Arabs send a delegation to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم uncle؟ پیگن عربز نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی طرف کیا ڈیلیگیشن، کیوں، کون سا ڈیلیگیشن کیوں ایک وفد بھیجا جائے؟ The belief of oneness of Allah was threatening the dominance of pagan Arabs. To the dominance, they sent a delegation to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam uncle and told him to restrain the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah's message or face their enmity. جو توحید تھی، اللہ تعالیٰ کی توحید تھی، ٹھیک ہے، وہ جو کفار عرب تھے ان کے غلبے کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی. چنانچہ انہوں نے ایک وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس بھیجا اور انہیں بتایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے میسج کی تبلیغ کرنے سے بات رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے بات رکھیں، یا پھر ان کی دشمنی مول لیں. ٹھیک ہے بیٹا، ہیو اے نائس ٹائم، اللہ حافظ.